مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو لم يبق من اجلي الا 10 ايام واعلم اني اموت في اخرها ولي قبل النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. لوگوں اگر میری زندگی کے صرف 10 دن باقی رہ جائیں اور مجھے اس بات پہ یقین ہو کہ میں 10 دن کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے تو میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور فتنے سے دور ہونے کے لیے ان 10 دنوں کے لیے شادی کر کے دنیا سے رخصت ہوں. کبھی مسلمانوں نے کہاں سے طریقہ نکال لیا اور معاشرے کے اندر ایسے بھیانک ماحول بن چکے ہیں کہ ایک بچی جس کا ایک بچہ ہے یا 2 اس کے بیٹے ہیں اس کو شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. کہتے تمہیں بھی شادی کی کیا ضرورت ہے, بیٹا ہے اس کو پالو. ان فکری دیوالیہ قسم کے لوگ جو ان کو پتہ نہیں ہے شریعت کا حکم کیا ہے, یہ اپنی ہار کو اپنی منمانی کو اپنی خواہشوں کو مقدم کر کے انسانیت کو ذبح کرتے نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی تھی اور 9 شادیوں میں کتنی کواریاں تھیں؟ 1 کواری. اگر اس طرح ہی یہ پورے کا پورا فقہ وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی خامد دنیا سے رخصت ہو گئے یا ان کو طلاق مل گئی تو کیا یہ پورے کا پورا طبقہ محمل ہے؟ اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں اسلام میں. اسلام کو پیش کرنے والے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو کر کے دکھایا ہے. مسلمانوں, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی منمانی نہ کرو بلکہ شریعت کے تقاضوں کو پورے کرتے نظر آؤ. اس لیے میرے بھائیوں, ہم یہ پچھلے درس میں بات کر رہے تھے کہ اسلام نے جو اسلامی نکاح کا طریقہ پیش کیا اس کے بنیاد یہ بیان کی ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ, جس کا دین تمہیں پسند آ جائے, اخلاق پسند آ جائے, اس سے شادی اپنی بیٹی کی کر دو. اور شادی کی بنیاد منگنی پر ہوتی ہے. آپ اس بات پہ اگر ناراض نہ ہو تو میں اپنی پوچھ لوں تو شاید آپ چند ہی اللہ کے نیک بندے بتائیں گے کہ منگنی کرنے کے شریع طریقہ کیا ہے. ہم نے منگنی کا طریقہ ہی ڈھونڈا ہوا ہے. اتنے سوٹ لے کے جانے, اتنی مہندی لے کے جانی ہے اور بہت بڑے تھال میں کو 50-80 جو ہیں مومبتیاں جلی ہوئی ہوں. فضول خرچی جتنی بھی ہو سکے وہ کر کے سانس لینا ہے. ایسے لوگ جو فضول خرچی کر کے سانس لیتے ہیں کبھی زندگی میں سن نہیں پا سکتے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جب کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو اس کے گھر تشریف لے جاتے اور جا کے کہتے تھے کہ خواہش مجھے بھی ہے, آپ بھی نیک لوگ ہیں, میں اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ دونوں خاندان مل کے اسلام کی سربلندی کے لیے قدم اٹھائیں. آج کچھ لوگ جاتے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, نہ یہ بولتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں, کیونکہ انسانیت نے سمجھائی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا, کسی کے گھر جا کے اچھی خواہش کی اظہار کرتے وہ جواب دیتے علی الخیر والبرکہ, اللہ اس کام کو خیر اور برکت کے ساتھ مکمل فرمائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب ان کا بھی نکاح ہوا تو یہی الفاظ بولے لگے. صحیح بخاری کھول کے دیکھیے, علی خیر طاہر, اللہ تعالیٰ خوشیوں کا اور برکتوں کا اور رحمتوں کے معاملے کی تکمیل فرمائے. اور منگنی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں سمجھائی ہیں. میں اختصار سے بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا خیال بھی کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. ایک شخص نے جب کسی عورت کے ساتھ منگنی کر لی ہے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ پھر اس کے پاس منگنی کا پیغام بھجوائے یا اس کو توڑانے کی کوشش کرے اور اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرے. شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے
بیسوں گھرانے اس وقت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، تو صرف اس بات پہ کہ کس نے منگنی کی ہے، انہوں نے مجھے رشتہ نہیں دیا، فلاں کو کیوں دے دیا ہے، اور میری جو مانگ ہے انہوں نے لے لی ہے، اب یہ زندہ یہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ شریعت نے اس بات کو حکم دیا ہے کہ جب ایک بھائی نے رشتہ کر لیا ہے تو تمہیں اجازت ہی نہیں تم کی طرف قدم بڑھاؤ۔ ہاں منگنی سے پہلے 100 لوگوں کے پیغام بھی آ جائیں تو ہر بندہ خیر وچار کرتا ہے، ہر بندہ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ جن کے پاس معاویہ کا بھی پیغام آیا، ابو جہل کا بھی پیغام آیا، اسامہ کا بھی پیغام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا گیا۔ اور یہ دوسری بات ہے منگنی، کوئی شخص بھی صحیح مشورہ دیتا نظر نہیں آتا۔ اور مشورے سے پہلے جس نے کوئی نکاح کرنا ہوتا ہے، ویسے تو یہ امت میں بات ہی ختم ہوئی ہے، اور اگر پھول گلاب کے آئی بھی ہے تو ٹیڑھی میڑھی کر کے دنیا کو پیش کر دی گئی ہے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ شاید کسی کو آتا ہے تو بیٹھے بیٹھے چینل پہ استخارہ کرواتے ہیں، آنکھیں بند کرواتے ہیں، اس کا کچھ شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اختصر، جو استخارہ کر لیتا ہے کبھی دھوکہ نہیں کرتا، جو مشورہ کر لیتا ہے نیک لوگوں سے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو میانہ روی سے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ذہن میں بات رکھو، زندگی میں کوئی بھی کام نیکی کا کرنے لگو، کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، سب سے پہلے مشورہ کرو اپنے خالق و مالک سے، جس کا نام استخارہ ہے۔ بھلا بتاؤ ایک عقل مند سے مشورہ کرنے والا پریشان نہیں ہوتا؟ اس خطوط پہ چلتا ہے تو جو اپنے خالق سے مشورہ کر لے اللہ اس کو ضائع کرے۔ پھر نیک لوگوں سے مشورہ کرو، لیکن کتنے لوگ جو ہیں اپنی ذاتی عداوت کی بنیاد پہ مشورہ صحیح نہیں دیتے۔ مشورہ امانت ہے، مستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت سمجھ کے دینا چاہیے۔ اور اتنی کجروی مشورے میں آج ہوئی ہے، کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت تک مشورہ نہیں دوں گا، پہلے بتاؤ مانو گے کہ نہیں مانو گے۔ یہ بھی کوئی اصول ہے مشورے کا؟ مشورے کا مطلب تو ہوتا ہے خیر میں حصہ ڈالنا، اور اگر مشورے کے الفاظ پہ غور کر لیا جائے تو مشورہ کی شبل سے، عربی زبان میں شبل کس کو بولتے ہیں؟ شہد کی مکھی، گلاب کا پھول، موتیے کا پھول، اور قسم قسم کے پھولوں سے رس چوستی ہے اور لالا کی اکٹھا کرتی ہے، پھر گودا الگ کر دیتی ہے، اور شہد کے لیے جو چیز الگ کرتی ہے عربی زبان میں اس کو شبل بولتے ہیں۔ مختلف بھائی اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو شہد بن جاتا ہے۔ انسان پھر کجروی کا شکار نہیں ہوتا، اسی کو مشورہ کہتے ہیں۔ کتنے لوگ مجلس میں بیٹھے بیٹھے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہماری بات کو تم مانتے ہیں۔ صحابہ سے پکار کرتے تھے یا اللہ سبق، رویا کرتے الہی میں مشورہ دے بیٹھا ہوں، اللہ اگر میرے بھائی کے لیے مشورہ ٹھیک ہے تو اس کو پسند آ جائے، اگر اس کو نقصان ہو تو یا اللہ یہ میرا مشورہ نہ مانے۔ ہمدردی دیکھی ان لوگوں کے اندر، اور ہماری انا کی انتہائی ہے۔ ہم انا کے بل بولتے ہوئے دوسرے کا جو ہے بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم کہتے ہیں مشورہ میرا ہی ماننا چاہیے۔ مشورہ دیتے وقت نیت یہ رکھو کہ میں نے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اجر لینا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے۔ جب یہ پہلو غالب ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری بھی کریں گے اور اس کو باعث سے برکت بھی کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا گیا، آپ نے فرمایا فاطمہ اما معاویہ فصعبوہ، مزاج کا فرق ہوتا ہے، ایک پھول پہاڑی کی چوٹی پہ ہوتا ہے، ایک پھول کانٹوں میں ہوتا ہے۔ اب پہاڑی کی چوٹی والے پھول کو کانٹوں والا کہے کہ تمہیں تو ہونا ہی نہیں چاہیے، سب کانٹے میں وہ پھول، اور پہاڑی والا کہے پھول تو میں ہوں، یہ کانٹوں میں چھپا ہوا ایک پھول ہے نہیں، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ کسی کو امیر بنایا ہے تو وہ بھی اللہ نے، کسی کو مان چھین کے آزمایا ہے تو وہ